اللہ نے عورت کو بہت ہی نازک بنایا ہے۔ عورت کی نرمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ عورت کمزور بنائی گئی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے، وہ گھر بھی سنبھال سکتی ہے، وہ کردار بھی رکھ سکتی ہے، ایون کہ وہ دنیا بھی بدل سکتی ہے۔ آج کی کہانی سب سے الگ ہے کیونکہ یہ سچائی پر مبنی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے وہ حالات فیس کیے جو آج کی عورت کبھی چاہ کر بھی فیس نہیں کر سکتی۔ آج کی دنیا میں اکثر لڑکیاں ایک ہی جیسا محسوس کرتی ہیں کہ ذمہ داریاں بہت ہیں، لوگوں کی باتیں چبھتی ہیں انہیں۔ خواب دیکھنا آسان ہے مگر انہیں پورا کرنا مشکل، اور دل میں ہمیشہ ایک ہی فکر رہتی ہے، کیا میں واقعی کچھ بن سکتی ہوں؟ کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے؟ اور اگر تم بھی یہی سوچتی ہو تو سچائی پر مبنی یہ کہانی ہے جو تمہیں بتاتی ہے کہ ہاں، عورت چاہے تو دنیا بدل سکتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ختیجہ کی۔ مکہ کی گرم فضا میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، گھر میں جیسے نور اتر آیا ہو۔ اس کا نام رکھا گیا ختیجہ۔ بچپن ہی سے ان کی آنکھوں میں نرمی، چال میں وقار اور دل میں عجیب سی سخاوت تھی۔ ان کے در پر جب بھی کوئی بیکاری آتا تو وہ مسکرا کر اسے کچھ نہ کچھ دیتی، کوئی مہمان آتا تو خود دوڑ کر خدمت کرتی۔ اس دور میں ہی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ الگ ہے۔ وقت گزرتا گیا، ختیجہ جوان ہو گئی۔ جوانی کے ساتھ ساتھ ہی ان کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز آئیں جو آج کے دور میں بھی ہر لڑکی چاہتی ہے۔ وہ بہت ہی سمجھدار، فیصلہ ساز، خوددار اور عزت والی لڑکی تھی۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد بہت سا سامان ان کو وراثت میں ملا۔ اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ ایک عورت کے پاس اتنا مال ہے تو وہ کیسے سنبھالے گی، کیسے تجارت کرے گی یا کیسے کاروبار چلائے گی، مگر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر دکھایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت ختیجہ عرب کی سب سے بڑی بزنس وومن بن گئی۔ ان کا سامان شام، یمن اور بحرین تک جاتا تھا۔ تمام مرد تاجروں میں ان کی عزت سب سے اوپر تھی۔ ان کی اچھی عادات کی وجہ سے لوگوں نے انہیں دو خطاب دیے، نمبر 1 طاہرہ یعنی پاک عورت، اور نمبر 2 سیدہ قریش یعنی قریش کی معزز ترین عورت۔ آج کی ہر لڑکی کے لیے یہ بڑا پیغام ہے کہ اگر نیت پاک ہو، عورت ہر میدان میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ حضرت ختیجہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ طاقتور تھیں، کامیاب بھی تھیں، مگر وہ حیا سے بھرپور تھیں۔ یہ پیغام ہماری آج کل کی جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ کا مطلب کبھی بھی بغاوت نہیں ہوتا، اس کا مطلب وقار، حیا اور اعتماد ہے۔ ایک دن حضرت ختیجہ کے کانوں میں ایک نوجوان کے اخلاق کی خبریں پہنچی۔ یہ نوجوان تھا محمد بن عبداللہ، جنہیں لوگ صادق اور امین بھی کہتے تھے۔ اب حضرت ختیجہ نے سوچا کہ میرے کاروبار کو بھی ایسے انسان کی ضرورت ہے جس کے کردار پر دنیا اعتماد کرے۔ حضرت ختیجہ کا ایک قافلہ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس قافلے کی نگرانی کی ذمہ داری دی۔ اب وہ سفر ایک ایسا سفر ثابت ہوا جس نے دونوں کی زندگیاں بدل دی۔ اب جب قافلہ واپس آیا تو صرف نفع نہیں آیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، نرمی، رحم دلی اور ایمانداری کی آواز پورا مکہ سنا رہا تھا۔ حضرت ختیجہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبہ پیدا ہوا، ایک ایسا جذبہ جس نے انہیں یہ احساس دلایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ اب یہاں پر ہر لڑکی یہ بات سمجھ سکتی ہے، عورت کو مرد کی اچھائی دولت سے نہیں بلکہ کردار سے جانچنی چاہیے۔ اب حضرت ختیجہ نے اپنے دل کے اس جذبے کو کوئی غلط شکل اختیار کرنے نہیں دی، بلکہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عمر میں بڑی تھی، لیکن احساسات کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، دل کبھی نہیں تھکتا۔ اگر محبت سچی ہو تو عمر اہم نہیں ہوتی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی سہیلی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، اور اس طرح وہ نکاح ہوا جس نے دنیا کو محبت اور عزت کا اصل مطلب سمجھایا۔ حضرت ختیجہ 40 سال کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 کے، لیکن دونوں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ احترام، اعتماد اور محبت تھی۔ حضرت ختیجہ نے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کی عزت کا وہ مقام رکھا جو دنیا کی کسی عورت کو نہ ملا۔ آج کی عورت کے لیے یہی پیغام ہے کہ محبت وہی ہوتی ہے جس میں عزت ہو، اعتماد ہو، ڈر نہ ہو۔ حضرت ختیجہ نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کیا، اپنا مال، آرام، آسائشیں، اپنی پوری زندگی۔ انہوں نے بھوک، مشکلات، لوگوں کے تانے، ناراضگیاں، سب کچھ برداشت کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج کی عورت بھی اپنے رشتوں، اپنے گھر، اپنے ایمان کے لیے ایسی مضبوط بن سکتی ہے۔ جب حضرت ختیجہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ آنسو آئے جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، ختیجہ جیسی کوئی نہیں۔ یاد رکھو، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو خلوص، حیا اور مضبوط نیت سے محنت کرتے ہیں۔ اپنے اندر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا حوصلہ پیدا کرو، ایمان کو اپنا سہارا بناؤ اور زندگی کی ہر مشکل کو قدموں کے نیچے روند دو، کیونکہ تم کمزور نہیں ہو، تم وہ نسل ہو جو دنیا بدل سکتی ہے۔